ملک اور فیضان اشرف کے پلیٹ فارم سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم ملک صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز کہنا چاہیے صدیق صاحب کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیول اور ایئر فورس کے ہمراہ جو ہے افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. یہ فاتحانہ پریس کانفرنس تھی. اس پریس کانفرنس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو بھی تھی, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان نے جو آپریشن کیا بھارت کے خلاف اس حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے تفصیلات دی ہیں. سب سے زیادہ کچھ چیزیں جو فیک نیوز گودی میڈیا جو چلا رہا تھا, مودی میڈیا جو چلا رہا تھا, اس کو بھی ڈیبنک کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل دہشت گردوں کی پروموشن ہوئی ہے, اب ان کو جو ہے وہ فرسٹ لائن واریئرز کا خطاب دیا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی مثبت بات ہے. ٹائم کا ضائع کیے بغیر صدیق بھائی کی طرف جاؤں گا. صدیق بھائی, اس پریس کانفرنس کے اندر بہت ساری چیزیں مثبت تو پیش ہوئی ہیں اور یہ ایک فاتحانہ پریس کانفرنس تھی. باڈی لینگویج بھی نظر آ رہی تھی کہ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ایک پیشہ ورانہ فورسز کی طرح جو ہے وہ انہوں نے جواب بھی دیا. اس کے اندر جو سوشل میڈیا کا جو رول ہے, جو بار بار ہم یہ کہتے رہے کہ سوشل میڈیا کا کردار جس طریقے سے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سب سے مضبوط سوشل میڈیا ہے پاکستان میں, انہوں نے جس طریقے سے سیسا پلائی دیوار کے طور پر ثابت ہوئے اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے مقابلے میں ان سوشل میڈیا واریئرز کا اگر ذکر کیا جائے جو پیڈ ہیں, جو اس پچھلے 2 سالوں کے اندر مختلف طریقے سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نوازا گیا, کچھ کو تھنک ٹینکس دیے گئے, کچھ کو نوکریاں دیے گئی, لیکن وہ بیانیہ نہیں بنا سکے. وہ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس جو اس وقت پچھلے 2 سالوں سے ریاستی بیانیہ بنا رہے تھے, وہ بجائے قومی یکجہتی کو فروغ دیتے, وہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. اب یہ اس پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ہم ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہہ رہے تھے, انہوں نے فرنٹ لائن فورسز کا کردار ادا کیا ہے. تو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے اس بات کو کہنا, اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں, اس کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہے تو بہت بڑی پیش رفت ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے اس چیز کو اکنالج کیا جانا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اکنالج کیا گیا ہے اس سلسلے کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا, یا کل پرسوں پھر کوئی 1 آدھ 2 3 ایسی چیزیں کی جائیں گی کہ جس کے بعد دوبارہ یہ یکجہتی جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گی, اور یا ٹویٹر کو دوبارہ بند کر دیا جائے؟ ہاں, ٹویٹر دوبارہ بند ہو جائے. دیکھیں, میری دعا تو یہ ضرور ہے کہ یہ یکجہتی کا ماحول, یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ماحول برقرار رہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز دیکھوں تو مجھے یہ زیادہ دیر کہانی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو وسیم ملک کے علاقے کے ملتان سے, امین الدین خان صاحب تھے, وہ تو وہی رہتا ہے نا, علاقہ وہی رہتا ہے. اب آپ یہاں پہ, اب آپ اسلام آباد, مجھے نہیں پتا کہ وہ آخری بار خالد ملتان گئے بھی ہوں گے یا نہیں. آپ ملتان سے ہیں, لاڈ سے ہیں, اب آپ بڑے صافی بن گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے آپ یہیں رہیں گے اسلام آباد میں. اب آپ نے واپس کہاں جانا ہے؟ لیکن آپ کا تعارف تو ہمیشہ یہی رہے گا کہ ملتان سے ہے, وسیم ملک لاڈ سے ہے, وہ تو تعارف تو آپ کو ختم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں ملتان کے جو ان کے علاقے کے ہیں, تو اور منصور عثمان امان صاحب بھی ان کے علاقے کے ہیں, سرفراز ڈوگر صاحب بھی ان کے علاقے کے ہیں ماشاء اللہ. تو منگل کو امین الدین خان صاحب نے کیس لگایا ہوا ہے مخصوص نشستوں والا. انہوں نے 2 4 5 6 تاریخوں کے اندر انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جس دن وہ یہ فیصلہ دیں گے اس دن صدیق بھائی, یہ جو اسکرپٹ ہے یہ تو پرانا اسکرپٹ ہے نا, یہ اسکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اتنی بڑی فتح کے بعد؟ مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی. میری خواہش ضرور ہے, میری خواہش اور دعا ضرور ہے کہ آنی چاہیے اور اس چیز کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سر دیکھیں, جو ایک جب بھی فیصلے ضد کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں نا, غصے میں ہو رہے ہوتے ہیں, انا اور اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں چل رہی تھیں اور جیسے آگے چلیں گی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب اس میں نا اسٹیک ہولڈر بہت سے بن گئے ہیں. صرف مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ذات کا نہیں ہے, مسئلہ اس میں ظاہر ہے اب سپریم کورٹ کے ججز کا بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا, تو اب ان کو بھی چاہیے کہ 70 سال کی عمر تک وہ کنٹینیو کریں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ آئینی عدالت ایک بنے, آدھے آئینی عدالت میں چلے جائیں اور باقی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ ہوں. تو اب اسٹیک ہولڈر زیادہ ہو گئے ہیں نا, اب ان کو آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے.
اب آپ دیکھیں نا تاریخ میں تو وہ جس طرح سے یاد رکھے جائیں گے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اب آپ دیکھیں نا جو ابھی لاسٹ فیصلہ دیا ہے امین الدین خان صاحب نے, محمد علی مظہر صاحب نے, حسن اظہر رضوی صاحب نے اور مسرت العلی صاحبہ اور شاہد بلال حسن صاحب نے, تو تاریخ میں ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا وہ تو آپ وہ تو طے ہو چکا ہے, وہ تو طے ہو چکا ہے, وہ نہیں اب تبدیل ہو سکتا, وہ تو طے ہو چکا ہے. جب طے ہو گیا ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ایک صحافی ایک بار پیسے لے لیتا ہے نا کسی ادارے سے, کسی ایجنسی سے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے, پھر وہ بہت پیسے لیتا ہے جب وہ ایک بار لے لیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک بار تو میں نے لے لی ہے نا, اب گندا تو میں ہو گیا ہوں, یہ چیز کبھی نہ کبھی تو باہر آ ہی جائے گی. ویسے حیا بھی ختم ہو ٹھیک جاتی ہے, حیا بھی ختم ہو جاتی ہے, غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ تو ختم ہو ہی جاتی ہے آپ کی. جب ایک بار آپ لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں اب کماؤ, مال کماؤ, تو یہ اس لیے ہوتا ہے. لہٰذا میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا اور پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہوگی, پاکستان کی خوش بختی ہوگی, پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ کرے کہ یہ یکجہتی قائم رکھنے کا فیصلہ ہو. قوم یکجا رہنا چاہتی ہے, قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتی ہے, قوم کے سینٹیمنٹس, قوم یہ سینٹیمنٹس رکھنا چاہتی ہے, لیکن جنہوں نے فیصلے کرنے کے وہ بھی رکھنا چاہتے ہیں. سوال تو یہ ہے, دیکھیں قوم نے ثابت کر دیا نا یہ جو انڈیا, اور میں وسیم ملک کی اسی پہ آپ رائے لیجیے گا. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی نے ہر محاذ کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنی برتری ثابت کی ہے. جیسے پاکستان کی ایئر فورس نے کیا نا, اپنی برتری ثابت کی ہے, رافیل گرایا ہے. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ عمران خان نے ٹویٹر کے اوپر جیل سے بیٹھ کے مودی کے خلاف بات کی, للکارا اس کو. پی ٹی آئی کی باہر پولیٹیکل لیڈرشپ نے حکومت کے ساتھ تو نہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے نیریٹو کی جنگ لڑی ہے, بھارت تو دھول چڑھائی ہے سوشل میڈیا پہ. پھر کل پی ٹی آئی نے خاص طور پہ پنجاب میں عالیہ حمزہ نے جس طرح سے ریلیاں نکلوائیں, پہلے میں سمجھ رہا تھا میں پہلے سوچ رہا تھا پورے پاکستان میں 100 ہے, 100 تو صرف پنجاب میں ہے, 100 سے زیادہ جو عالیہ حمزہ نے نکلوائی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہر جگہ, مجھے بتائیں میاں نواز شریف نے کہاں پہ کسی ریلی کو لیڈ کیا ہے؟ اچھا, اس ریلی میں نا ایک اور چیز بھی آپ ایڈ کر دیں کہ یہ جو ریلیاں تھیں یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کے عنوان سے تھیں. اب ان ریلیوں کو پورے پنجاب میں روکا گیا, پنجاب پولیس استعمال ہوئی, روکا گیا. کس نے روکا؟ یہ ریلی تو بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ اور نریندر مودی کی فاشسٹ سوچ کے خلاف تھی. اب پنجاب پولیس کو استعمال کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے, جو کہ مودی کے خلاف ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا. جو لوگ مودی کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف پنجاب پولیس کو استعمال کیا. جو نواز لال نہرو صاحب ہیں انہوں نے تو کوئی بیان ہی نہیں دیا, وہ تو مکمل طور پر خاموش رہے. اور جس وقت سیز فائر ہوا اس وقت بھی ان کا بیان اگر اٹھا کر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے نہ مودی کو کچھ کہا, نہ انڈیا کا ذکر کیا. اور جو لوگ مودی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے تھے ان کے خلاف پنجاب پولیس کو استعمال کیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو کوئی بھی اس وقت جو ہے نا وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ریلیاں پاکستان کے حق میں تھی, ہندوستان کے خلاف تھی, مودی کے خلاف نعرے لگ رہے تھے, اور پنجاب پولیس کے اہلکار جو ہے وہ وہاں پر اپنی طاقت کا استعمال کر رہے تھے. یہ تو نریندر مودی کی پولیس بھی یہ کچھ نہ کرتی جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ کیا, کیونکہ یہ ہمیشہ ساڑیاں بھجواتے ہیں, ان کے اپنے ذاتی کاروبار ہیں, یہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے. اور وہ عیسیٰ نقوی صاحب کا ایک پرانا انٹرویو بھی چل رہا ہے, تسنیم اسلم صاحب, ہاں, تو وہ بھی انہوں نے بھی یہ بات بڑی وثوق سے کہی تھی کہ فورن آفس کو منع کیا میاں صاحب نے, کیا تو میاں صاحب کا یہ رول تو رہا ہے. اور وسیم ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, 3 اہم پوائنٹس, ویسے تو یہ 3 اہم پوائنٹس جو ہیں وہ صدیق جان صاحب بتاتے ہیں, لیکن آپ 3 اہم پوائنٹس بتائیں کہ اس کے اندر آپ نے کیا اخذ کیا, کہ کیا ایسی چیز ہوئی جو ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کچھ تبدیل ہو سکتی ہیں. اچھا دیکھیے, جس طرح سے آپ جس نقطے پر بات کر رہے ہیں کہ کہا گیا کہ پوری قوم جو ہے وہ ہمارے شانہ بشانہ تھی, آج ایک نیا نام دیا گیا کہ جو سائبر واریئرز ہیں, اور یہ نا متعدد بار دہرایا گیا. اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے تو اس کو وہ خاصا فوکس کر رہے تھے کہ جی قوم ہمارے ساتھ تھی. تمام سیاسی پارٹیز نے تمام اختلافات بھلاتے ہوئے ایک زبردست کردار ادا کیا. دیکھیے باقی تو جو بات ہے وہ بڑی تفصیل سے صدیق جان صاحب نے اور آپ نے کی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کو کنٹینیو رکھیں تو اس کا بڑا سادہ سا کلیہ ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے ایک لٹمس ٹیسٹ کر لیا اس موجودہ صورتحال کو, آپ یوں دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کی رائے کا احترام کریں, آپ لوگوں کے حق خود ارادیت کا یا وہ جو ایک ووٹ کا انہوں نے استعمال کیا تھا ان کے اس فیصلوں کو احترام دیں, لوگوں کو اونرشپ دیں. یہ ہمیشہ آپ کے فرنٹ لائن واریئرز اور آپ کے سائبر واریئرز رہیں گے.
آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں جائیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ اپریسیشن ملے گی، اور وہ اس موجودہ صورتحال میں ہم سب نے دیکھ لیا۔ آج کی جو پریس کانفرنس تھی نا، جہاں آپ نے اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ڈسکس کیا، وہیں تصدیق بھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اب تک جتنی بھی صورتحال تھی اس میں ہمیں سیکیورٹی ذرائع اور دیگر، اچھا اس سارے معاملے بھی میری ایک تھوڑی سی اختلاف تھا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں سیکیورٹی ذرائع سے انفارمیشن آتی، لوگ زیادہ بہتر اس پہ اعتماد کرتے کہ اگر آپ ایک انفارمیشن وارفیئر کے حوالے سے ایک روم بنا دیتے جہاں پر تینوں افواج کے لوگ اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے۔ جی یہ آپ بتائیے گا، تو وہاں سے انفارمیشن آتی رہتی۔ بہرحال اب جو آج کہا گیا ہے نا، 6 طیارے آج گرانے کی تصدیق ہوئی ہے، اور جو ہمارے DGISPR کی پریس کانفرنس میں ایئر وائس مارشل جہانزیب احمد صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو جنگ ہے وہ 6-0 سے جیتے ہیں۔ 3 رافیل تھے اس میں، انہوں نے یہ تو ایک تصدیق کی کہ ایک رافیل جو ہے اس کا جو ملبہ ہے وہ اس سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک رافیل طیارہ تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جو ایئر فورس ہے ان کے 3 رافیل مسنگ ہے، اور ایک Su-30 ہے جو کہ گرایا گیا ہے، دیگر یقینی طور پر 2 اور ہوں گے۔ فیصل رضا خان صاحب کا سوال تھا کہ آپ نے جب یہ سائبر اٹیک کیا اور آپ نے ایئر اٹیک کیا تو اس میں جو ایک سیٹلائٹ کا ذکر تھا کہ آپ نے وہ کون سی سیٹلائٹ تھی جو ان کی جام کی تھی، تو انہوں نے وہ بتایا obvious ہے کہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بڑی سیکرٹ نوعیت کی ہوتی ہے، وہ کھل کر بتا نہیں پا رہے تھے، اور یہ کانفیڈینشیلٹی کا تقاضا بھی ہے۔ تو وہیں انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری سیٹلائٹ تھی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم زیادہ طیارے مار گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سینٹی کو پرویل ہونا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے انڈین ایئر فورس کی تعریف ضرور کی اور کہا کہ رافیل جو ہے ایک زبردست مشین ضرور ہے، لیکن جو اس کو اڑا رہا ہوتا ہے، جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ بہرحال DGISPR صاحب نے اچھا جو ایئر فورس کے اس موقع پر جہانزیب احمد صاحب تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اورنگزیب احمد صاحب سوری انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو پوری جی ہاں ان کا تو اس وقت ایک اورا ہے، اور سب سے بڑے ہیرو کو بعض نے جو میمز چل رہی ہیں نا، جی جو میمز چل رہی ہیں، اور کیونکہ اس وقت ان کی بہت زیادہ ان کے اوپر ان کے حق میں بات ہو رہی ہے نا، اور یہ آپ بتائیں کہ یہ تو بتا دیں لائٹر نوٹ یہ ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ رنگ پہنی ہوئی ہے، اور یہ ٹویٹ ہے کہ یہ رنگ ان کو ان کی وائف نے پہنائی ہے تاکہ وہ ایک میسج جو ہے وہ انہوں نے کنوے کیا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ تو بالکل اس وقت وہ ہمارے نیشنل کرش بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک اورا ہے بڑے زبردست طریقے سے۔ اور دیکھیے آج ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی وہ ایک تھارو پروفیشنلزم جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈرونز آ رہے تھے ہم انہیں انٹرسیپٹ کر رہے تھے، ہم ان کی لوکیشنز کو ٹریس کر رہے تھے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے میزائلز ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے ان کو بھی انٹرسیپٹ کیا، اور ساتھ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک میزائل تھا برہموس جو کہ ہندوستان نے جب ہمارے اوپر گرایا تو ہم نے ان کی ڈائریکشنز اور ڈائمینشنز کو چینج کیا، اور جب ہم یہ کر رہے تھے تو اس کا ایک میزائل جو ہے وہ ہماری دوسری سرحد یعنی کہ ہندوستان کی یہ جو ایکٹ آف وار تھا یہ پورے خطے کو خطرے میں لا سکتا تھا، کیونکہ وہ جو میزائل ہے اس کی جب ڈائمینشن اور ڈائریکشن چینج کی گئی تو وہ پاکستان کی دوسری سرحد کے قریب وہ دوسرے ملک میں بھی گر سکتا تھا۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ گفتگو کی۔ بہرحال جو DGISPR صاحب نے اس حوالے سے فرمایا کہ 26 ہماری جو ملٹری لوکیشنز ہیں ہندوستان کی جہاں سے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ان کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے جو نام لیے وہ یہ بھی بتایا کہ جو نشانہ بنانے والے مقامات ہیں ان میں سورت گڑھ، سرسا، بج، آدم پور، اونتی پورہ، ادھم پور، نالیا، برنالہ، بٹھنڈا، الواڑہ، سری نگر، جموں، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل ہیں۔ ساتھ کہا گیا کہ بیاس اور نگروٹا میں موجود برہموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملے میں استعمال ہوئے ان کو بھی تباہ کیا گیا۔ اچھا جو دلچسپ چیز ہے نا، دیکھیے آج کے روز ہمارے 3 جو مسلح افواج کے نمائندے تھے انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی باڈی لینگویج، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ تھے، وہ کتنا پریسائز تھے، جبکہ آج یعنی آج میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی تاریخ تبدیلی ہوئی ہے، تو گزشتہ روز دن میں ہندوستان کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ آپ اس پریس کانفرنس میں صرف ایک فقرہ پڑھتا ہوں۔ جب ان کے ایئر فورس کے جو تھے ترجمان ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ہندوستان کے پاکستان کے کتنے جہاز مار گرائے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تعداد بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تکنیکی تفصیلات بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ مانیے کہ ہم نے ان کے طیارے گرائے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ ایک انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا، ان کی باڈی لینگویج سے شکست نظر آ رہی تھی۔ تو یہ آج کا خلاصہ ہے۔ اور رافیل کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا، اور رافیل کے حوالے سے دیکھیے ایک رافیل کو تو پہلے ہی کیونکہ اس کا جو ریکیج ہے وہ مل چکا تھا، ان کے جو ٹوئن انجنز تھے اور ان کا جو ونگ تھا اس سے یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ ایک رافیل گرا ہے، اور یہ رافیل وہ پہلی رات والا رافیل تھا
جب 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب میں غالباً بھاولپور پر اٹیک کیا گیا تھا اور بدلے میں 5 ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ گرے تھے. جو دوسرا ہے اس کی اب گزشتہ روز ہی اس کی CNN نے تصدیق کی ہے, یعنی یہ دوسرے فیز میں ایک اور رافیل. تو بہرحال بنیادی طور پر 6 جہاز گرے ہیں, جن میں 2 کی تو تصدیق ہو چکی ہے, اور ہمارے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6-0 سے ہم یہ جنگ جیتے ہیں, اور ممکنہ طور پر 3 رافیل جو ہیں وہ مسنگ ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ CNN کی جو رپورٹنگ ہے اس نے بڑا بھارت کو پشیمانی ہوئی ہے, پوری عالمی سطح کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ سٹیٹس جو ہمارے سامنے ہیں, یہ سٹیٹس ویسے تو یہ پورے سٹیٹس تھے کہ کس طریقے سے پاکستان اور انڈیا کا کتنا نقصان ہوا, لیکن یہ میں آن لائن کنفرم نہیں کر سکا کہ یہ فیک ہے یا ریئل ہے, تو اس لیے یہ سٹیٹس ہم نہیں بتاتے. لیکن یہ ہے کہ CNN نے جس طریقے سے بتایا کہ ان کے پاس امریکہ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ آئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے نریندر مودی سے رابطہ کیا اور ساری معاملات جو ہیں وہ سیز فائر کی طرف گئے. آج DGISPR نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ سیز فائر ان کی طرف سے ریکویسٹ نہیں کی گئی تھی. انڈیا کی طرف سے یہ ریکویسٹ 7 اور 8 کو جب انہوں نے حملہ کیا اس وقت ان کی طرف سے سیز فائر کی ریکویسٹ آئی, لیکن اس کا جواب پاکستان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اپنا رسپانس دیں گے, پھر آپ کو اس پہ جواب دیں گے. جب 10 مئی کو پاکستان نے رسپانس دیا تو اس کے بعد سیز فائر کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھی ہیں. صدیق بھائی, پاکستان اور انڈیا کے درمیان 47 سے لے کے اب تک بہت زیادہ لڑائیاں ہو چکی ہیں, مختلف بڑی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں جو ہے, لیکن اس میں عالمی سطح کے اوپر اتنی بڑی ہزیمت ہندوستان کو نہیں اٹھانا پڑی. CNN رپورٹ کر رہا ہے, الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, جس طریقے سے رافیل کو گرایا گیا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود پاکستان کی فورسز نے ان کو شکست دی. ایک تو انٹرنیشنلی اتنی بڑی کامیابی, یہ پاکستان کی فورسز کو اللہ نے ایک بہت بڑی کامیابی دی ہے, اور یقینی طور پر اس میں پاکستان کے کچھ دوست ممالک جو تھے ان کا بھی ایک کردار ہے. اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد ایک ملک کے اندر جو پولرائزیشن تھی اس پولرائزیشن کو بھی ختم کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے, اور ہمیں اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اپنے معاملات, اپنی جو سمت ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کی طرف دیکھیں, امریکہ اس جنگ میں بالکل ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہا, اسرائیل ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہا. جب تک ان کے پارٹنر مودی کو پاکستان نے منہ توڑ جواب نہیں دیا تھا, امریکہ بالکل اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا تھا. جس دن پاکستان نے جواب دیا تو امریکہ کی بھی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں اور امریکہ نے سیز فائر کے لیے کردار ادا کیا. اب پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سمت درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, اللہ نے بھی ہمیں ایک موقع دیا ہے, اور یہ مواقع بار بار تو نہیں آئیں گے ہمارے پاس. یار دیکھیں, میاں صاحب مودی کے خلاف ٹویٹ کریں نہ کریں, مریم صاحبہ مودی کے خلاف ٹویٹ کریں یا نہ کریں, شہباز شریف صاحب مودی کا نام لے کے اس کو للکاریں یا نہ للکاریں, لیکن ایک کام ان تینوں کو بڑا اچھا آتا ہے. کون سا؟ اس لیے آپ ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں زیادہ ہوپ فل نہ ہوں. نہیں, میں ہوپ فل نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں صرف اس کی یہ کہہ رہا وجہ ہوں. یہ ہے کہ یہ تینوں, ان کو آسان راستہ ان تینوں کو آتا ہے. نہیں, میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, میرا ایک سوال ہے. دیکھیے جس طرح سے ہماری مسلح افواج نے ایک کردار ادا کیا بڑا زبردست تھا, وہ تو اب عالمی ادارے بھی اس کے اوپر لکھ رہے ہیں, بلکہ اس پہ اسٹڈی ہوگی. یہ موجودہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی. تو جب یہ سب کچھ ہماری مسلح افواج بارڈر پہ 3 محاذ پہ, سائبر کے محاذ پہ, بری, بحری اور ہوائی محاذ پہ کر رہی تھی, تو ہماری جو PMLN کی لیڈرشپ ہے وہ جس قسم کا مسخروں والا کردار ادا کر رہی تھی, جو بیانات تھے, جو جھکتے تھے. اچھا سنیں, اور پھر کوئی لاہور کے جو کھانے شانے مشہور ہیں ان کے ساتھ, اور پھر جو گزشتہ روز وزیر اعظم نے ایک وکٹری سپیچ کی, کہیں سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ جیتے ہوئے ہیں, آواز ان کی کانپ رہی ہے, باڈی لینگویج. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں. یہ امپورٹنٹ سوال ہے سر. بات یہ ہے, شہباز شریف صاحب جو ہے نا, جتنے وہ تابعدار ہیں, جس طرح سے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں ہر معاملے میں, جہاں جیسے انہوں نے تو ایک انڈر پاس بنا اس کا بھی کریڈٹ ملٹری لیڈرشپ کو دے دیا, تو ایسا تابعدار آپ کو کہاں مل سکتا ہے سر. آپ کو آج کے دور میں اچھا کک نہیں ملتا, آپ کو اچھا ڈرائیور نہیں ملتا, آپ کو اچھا ملازم نہیں ملتا, اور اگر کوئی آپ کو مل جائے, میں آپ کو بتاؤں کہ اور اس میں یہ ساری خصوصیات ساری, ہاں ڈرائیور بھی ہو, ٹھیک ہے, نہیں مطلب کچھ بھی ہو, آپ کا کوک ہو, ڈرائیور ہو, نائب قاصد ہو, آپ کا اردلی ہو, کچھ بھی ہو, ہم کسی خاص شخصیت کی بات نہیں کریں, کسی کا بھی ہو, اور اگر وہ تابعدار ہو
اگر وہ سنسیئر ہو تو آپ اس کو نہیں جانے دیتے, آپ اس کو کبھی اس کی ہر خواہش کو بھی پورا کرنے اس کی بالکل. دیکھیں میں نے کئی ایسے بندوں کو دیکھا ہے اور میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے اپنے کئی دوستوں میں کہ ایک دوست کا ملازم تھا اور وہ اس کے ساتھ بڑا وفادار تھا, تو اس دوست کا نا ایک اپنے دوست سے تھوڑی سی چپکلش ہو گئی اپنے ملازم کی وجہ سے. ملازم نے کو پتہ نہیں بات کر دی یا کیا ہے, تو اس نے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرا دوست اب میرے ساتھ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس ملازم کو فارغ کر دے گا. آپ کو پتہ ہے اس دوست نے اس دوست سے دوستی چھوڑ دی, اپنے ملازم کو فارغ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ویسا ان کو ملازم مل نہیں سکتا تھا تابعدار قسم کا اور وفادار قسم کا. تو لہٰذا آسان راستے پہ چل کے اور جہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں نا شریف خاندان, اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ چیزیں بدلیں. صدیق جان صاحب, بات تو آپ جو کر رہے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی, بات تو سچ ہے, بات سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. گراؤنڈ ریئلٹیز وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن یہ جو موقع ہے یہ پاکستان کے پاس یہ موقع بار بار نہیں آئے گا, اور یہ موقع ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس مسائل کی طرف حل کرنے کی طرف پیش قدمی کی جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ کسی ایک سر سے ہاتھ اٹھا کے دوسرے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے, بلکہ سمت اپنی درست کی جانی چاہیے. اور امید تو یہی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس امید کے اوپر کیا پورا اتریں گے یا ایک بار پھر ہمیں وہی مایوسی ہوگی جو 26 مایوسی تو نہیں ہوگی, ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتریں گے. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو تک, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.